نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ کے مخالف بن گئے. جو رشتہ دار تھے وہ دشمن ہو گئے، جو دوست تھے وہ مخالف بن گئے، اور وہ طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. جب یہ سلسلہ کچھ لمبا چلا تو مشرکین نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہودیوں سے مدد مانگی. چنانچہ مکہ کے مشرکین نے نضر بن حارث اور ایک اور مشرک کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بھیجا کہ آپ لوگ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم ان سے کون سا سوال پوچھیں کہ یہ لاجواب ہو کر کہہ دیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. یہودی چونکہ علماء تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے بڑے غور خوض کے بعد ان کو 3 سوال بتائے. پہلا سوال کہ یہ آپ ان سے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، کیونکہ یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، ان کا واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. مشرکین کو تو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا تو یہودیوں کو معلوم تھا. اور تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور پھر اس نے دیوار بنائی. جب یہ دونوں حضرات مدینہ سے واپس آئے تو مشرکین بہت خوش ہوئے کہ اب ہم ایک ایسے سوالات پوچھیں گے کہ جس کا جواب یہ دے نہیں سکیں گے اور حق واضح ہو جائے گا. یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ اگر یہ اس کا جواب صحیح دے دیں گے تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دے سکیں گے تو پھر تم انہیں قتل کر دینا، یہ واجب القتل ہے. چنانچہ مشرکین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 3 سوال پوچھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں اس کا جواب دے دوں گا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ ساتھ نہ کہا. دل میں گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور جبریل علیہ السلام اس کا جواب لے کر آئیں گے اور میں ان کو بتا دوں گا. اب انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے اور وحی نہیں اتری. مشرکین مکہ تو مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو بیت رہی تھی وہ نبی علیہ السلام ہی جانتے ہیں. 15 دن کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو نازل فرمایا. جو ان کا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب پہلی ایک صورت میں دے دیا گیا اور باقی 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں دیا گیا. کہف کہتے ہیں بڑے غار کو. کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جن کے ارد گرد 4 دیواری ہوتی ہے یا اونچائی ہوتی ہے، جگہیں کھلی ہوتی ہیں مگر باہر کی دنیا سے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو بڑی جگہ ہوگی تو اس کو کہف کہیں گے، اور اگر چھوٹی جگہ ہوگی تو اس کو غار کہیں گے. غار تو ہم جانتے ہی ہیں، چھوٹی جگہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. کہف یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے غار کو کہف کہتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا
جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر وطن کو چھوڑا اور ایک کہف کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، بت پرست تھا، اور وہ زبردستی ہر ایک کو بت پرستی کے اوپر آمادہ کرتا تھا۔ جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا دیتا تھا، قید کرتا تھا، سزا دلواتا تھا۔ کچھ نوجوان تھے جو موحد تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر تم قوم کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، وطن کو، عزیز اقارب کو چھوڑ کے دین کے لیے چلے جانا، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بڑی قربانی کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ چلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہ پہاڑوں میں ایک جگہ پہنچے جہاں پہ کہف تھا، بڑی جگہ تھی چھپنے کی۔ یہ وہاں گئے اور وہاں جا کر اللہ نے ان کو سلا دیا، نیند آ گئی، اور یہ وہاں پر سوئے رہے حتیٰ کہ 300 سال سے زیادہ تک وہاں سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور کتا اس کہف کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے پہرا دیتا رہا۔ 310 سال گزرنے کے بعد پھر ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگی ہے تو ہم میں سے ایک بندہ چلا جائے اور شہر سے جا کے کھانا لے کے آئے۔ زیادہ لوگ جائیں گے تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر ہمارے لیے ایمان کو حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک بندے کو بھیجیں، ایک بندے کا چھپ کے جانا، کوئی چیز لے کے آنا آسان ہوتا ہے۔ مگر جاتے ہوئے انہوں نے اس کو نصیحت بھی کی کہ دیکھو آپ جا رہے ہو، کوئی جھگڑے والی بات نہ کرنا، جس سے بات کرنی ہو نرمی سے بات کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے انداز سے بات کرنا۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن مجید کا درمیانی لفظ ہے، سب سے درمیانی لفظ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے درمیانی مقصد کو معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرم خوئی اختیار کرے۔ یہ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں نا، سخت مزاج والے، شریعت کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نرم خوئی عطا فرماتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، طبیعت کے نرم ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جانا تو حلال کھانا لے کے آنا۔ اس بات کو دیکھنا کہ ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ولایت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال۔ بات کرے تو انسان سچی بات کرے، اور کھانا کھائے تو پاکیزہ کھانا کھائے۔ جتنا پاکیزہ کھانا ہوگا اتنا دل جلدی منور ہوگا، اور جو بندہ کھانے کی احتیاط نہ کرے وہ اپنی کی ہوئی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پر کھانا کھا لیا، اور وہ کھانا مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، شبہ تھا اس میں، اور اس کی وجہ سے میری ساری کیفیات زائل ہو گئی۔ میں نے آ کے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت میں نے تو ایک جگہ لقمہ کھا لیا اور میری کیفیت چلی گئی۔